ویلکم بیک ناظرین ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی جو بھی غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ملزمان ہیں، افراد ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اس وقت باقاعدہ طور پہ ایک بڑا آپریشن کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ مختلف پورشنز کو گرایا گیا ہے جو کہ غیر قانونی طور پہ بنائے گئے تھے۔ اس کے حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے۔ ہمارے ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر ڈیمولیشن سجاد صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سجاد صاحب، کیسا جا رہا ہے آپریشن؟ دیکھیں آپریشن ماشاءاللہ بڑا اچھا جا رہا ہے، اور ہمارے منسٹر صاحب سعید غنی صاحب اور ہمارے ڈی جی رشید سولنگی صاحب، ان کے واضح احکامات ہیں کہ جو بھی انلیگل کنسٹرکشن ہے سینٹرل کے علاقے میں، ویسے تو ساری جگہ ہمارا آپریشن جاری رہتا ہے لیکن اسپیشلی سینٹرل کے اندر ابھی ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اور آج ہماری تقریباً 10 سائٹیں ہم نے ڈیمالش کی ہیں، 10 سائٹس؟ جس میں سے سائڈوں میں سے 2 گلبرگ کی تھیں اور 2 ناظم آباد کی تھیں اور 6 نارتھ ناظم آباد کی تھیں۔ اچھا سجاد صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے انلیگل پورشن بنائے ہوئے تھے ان لوگوں نے اور جو مسمار جو منظم کیے گئے ہیں؟ دیکھیں اس میں پورشن یہ تھے کہ جو 10 سائڈیں تھیں، 10 سائڈوں میں سے 10 سائڈوں میں سب پہ انلیگل فلور تھے، اور وہ انلیگل فلور ہم لوگوں نے ٹوٹلی آج ریموو کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپریشن جو ہے ہمارا جاری رہے گا، اور اسی طریقے سے آج ہم نے 4 ٹیموں کے ساتھ آپریٹ کیا تھا، اور تقریباً ہم نے 10 سائڈیں ڈیمالش کی ہیں، 10 فلور ہم نے ڈیمالش کیے ہیں۔ اچھا سجاد صاحب، عوام کن چیزوں کا خیال رکھیں ایسے بلڈر مافیا سے بچنے کے لیے؟ کیا دیکھیں؟ قانون سازی کیا کہتی ہے کہ کتنے گز کے پلاٹ پر کتنے جو منزلہ ہے وہ بن سکتی ہے عمارت؟ دیکھیں آصف بھائی، یہ انلیگل فلور جو ڈل رہے ہیں وہ لوگوں کو چاہیے، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارا ڈپارٹمنٹ کے اندر لائسنس ڈپارٹمنٹ ہے، پہلے تو اس فلوروں کو نہ خریدیں جو انلیگل فلور ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم مختلف اوقات میں اخبار میں بھی دیتے رہتے ہیں کہ انلیگل فلورز کو نہ خریدیں، اور اگر اس کی کوئی ایسی آپ کے پاس اطلاع آتی ہے تو ہمیں اس کو مینشن کریں تاکہ ہم اس کو امیڈیٹلی ڈیمالش کریں۔ سجاد صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اکثر و بیشتر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب 120 کے گز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ منزلیں بنائی گئی ہے، تو کتنی منزلہ قانونی طور پہ اجازت دی گئی ہے کہ جی اگر 120 گز کا دیکھیں پلاٹ ہے؟ 399 گز کے اوپر ہم لوگ گراؤنڈ پلس 2 دیتے ہیں 399 پہ، اوکے، اور اگر 400 گز پہ تو اس پہ 3rd فلور الاؤ نہیں ہوتا، اور آج جو تقریباً ڈیمولیشن ہوئی ہے وہ سب 3rd اور 4th فلور، اگر 3rd آکوپائڈ تھا یا پرانا بنا ہوا تھا اس کے اوپر 4تھا بنا ہے تو وہ ڈیمولش ہوا ہے، تو 399 گز کے اوپر ہم لوگ گراؤنڈ پلس 2 دیتے ہیں۔ اوکے، مطلب ایک عام آدمی اگر دیکھے کہ 400 گز کے قریب اگر کوئی پلاٹ ہے اس کے اوپر گھر بن رہا ہے تو وہ گراؤنڈ پلس 2 تک ٹھیک ہے، اگر تیسرا ڈلا ہوگا تو وہ انلیگل ہے جی اور وہ اس کے اوپر اپنی جی ہاں، انویسٹمنٹ نہ کرے۔ وہ اناتھرائز ہوتا ہے، اور اناتھرائز ہمارے ڈپارٹمنٹ سے بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن وہ 399 گز کے اوپر گراؤنڈ پلس 2 ہے۔ اچھا سجاد صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مختلف جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں، اس حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ ماضی میں لیٹرز لکھے گئے ہیں مختلف کنسرن اتھارٹیز کو کہ جناب انلیگل اگر کوئی پورشن بن رہا ہے تو اس کو بجلی کے کنیکشنز نہ ملیں، اگر کوئی انلیگل کوئی اور بن رہا ہے تو اس کو سوئی گیس کے کنیکشنز نہ ملے۔ آپ کے تجربے میں چیزیں کیا آ رہی ہیں کہ کیا جو توڑے جاتے ہیں یا توڑے جا رہے ہیں یا غیر قانونی طور پہ تعمیرات کی گئی ہیں، کیا ان کو یہ یوٹیلیٹیز مہیا یا فراہم کی گئی تھیں؟ دیکھیں مختلف اوقات میں ہمارے ڈپارٹمنٹ نے یہ انٹیمیشن دی ہے، جو بھی اناتھرائز فلور ہے، اناتھرائز کنسٹرکشن ہے، ہم کنٹینیوسلی آپریشن جاری رکھتے ہیں، اور ہم ڈیمولیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری ویجیلنس کی ٹیمیں بھی ہیں، اور ہماری ویجیلنس کی ٹیمیں کاؤنٹر چیک کرتی ہیں، اور ہمارا ایک دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کاؤنٹر چیک کرتے ہیں۔ سجاد صاحب اور مزید کن کن جگہوں سے کمپلینز آئی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا اب نیکسٹ ٹاسک جو ہے وہ ان مقامات پر موجود جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان پر ہوگا؟
دیکھیں مجھے آپ کی آواز بھی میں دوبارہ بول دیتا ہوں سجاد صاحب، میں دوبارہ فرما دیتا ہوں کہ اب مزید کہاں کہاں آپریشن ہونے جا رہا ہے، کن کن علاقوں میں، کل پرسوں ترسوں، اس کے بعد کیا شیڈیول ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپریشن جو ہے وہ گلبرگ کے علاقے میں ہوگا، نارتھ اعظم آباد میں اور یاقوت آباد میں. یہ ہمارا فوکس ہے. آج جس طریقے سے ہمارا آپریشن تھا اس میں ہم نے نارتھ اعظم آباد کے اندر 6 سائڈیں کی ہیں، 2 گلبرگ کی کی ہیں اور 2 یاقوت آباد کی کی ہیں. اسی طریقے سے کل بھی ہمارا آپریشن جاری رہے گا اور 4 ٹیمیں ہماری موو کریں گی اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا بیسٹ دیں گے. سجاد صاحب ہمیں نا اطلاعات ملتی ہیں، ہمیں اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ جی ڈی جی صاحب بڑے سختی سے ایکشن لے رہے ہیں اور تمام کو امپاور بھی کر رہے ہیں کہ جناب جو بھی ہو اور آپ آپریشن کریں اور توڑیں جو غیر قانونی تعمیرات ہیں. مگر اس کے باوجود بھی ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ لیڈ کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو، کیا رکاوٹیں آتی ہیں، کیا مشکلات آتی ہیں؟ دیکھیں رکاوٹ یہ آتی ہے کہ بہت ساری سائڈیں کاسمیٹک آکوپائڈ کرا لی جاتی ہیں، کاسمیٹک آکوپائڈ کرا لی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لا اینڈ آرڈر لوگ کرتے ہیں تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ہم سیکنڈ ڈے اس کو بھاری نفری کے ساتھ اس کو ڈیمولیشن کرتے ہیں. باقی یہ کہ یہ چیزیں تو فیس کرنی پڑتی ہیں لیکن جو بھی آپریشن ہے وہ رکے گا نہیں اور وہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا اور اناترائز فلور جو بھی ہیں وہ ٹوٹلی ڈیمالش ہوں گے. یہ بڑے واضح احکامات ہیں ہمارے منسٹر صاحب کے اور ہمارے ڈی جی صاحب. بہت شکریہ. ڈائریکٹر سجاد صاحب تھے، ڈائریکٹر ڈیمولیشن. وہ بتا رہے تھے کہ جناب ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بالخصوص آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے اور آپریشن ہو رہا ہے. تقریباً 10 کے قریب سائٹس کے اوپر یہ آپریشن آج کے دن صرف ہوا ہے اور مزید بھی ہوتا رہے گا. اور بتایا جا رہا تھا، ہم اپنی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جناب بتایا جائے کہ ایک عام آدمی ہے نا اس کو نہیں پتا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ جی یہ آف دفتر کہاں ہیں جہاں سے ہمیں معلومات حاصل ہوگی، کون سی ڈپارٹمنٹ ہے، کون لوگ ہیں. لٹرلی ایسے بھی لوگ ہیں. اب ان کے لیے کم سے کم ہم نے یہ کوشش کی کہ ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی 399 گز کا اگر کوئی پلاٹ کے اوپر چیز بن رہی ہے تو گراؤنڈ پلس 2 بنے گی، وہ اس سے اوپر اگر جائے گی تو اٹ مینس کہ وہ غیر قانونی ہے. باقی آپ لوگوں نے چیزوں کو دیکھنا ہے اور خود بھی احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ خراب نہ ہوں، ضائع نہ ہوں. یہی کوشش ہوتی ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں نیک نیتی سے کہ آپ تک کراچی میں ہونے والے اہم پروجیکٹس ہوں، ایشوز ہوں، ان کو آپ تک پہنچائیں. ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اور ہم چاہیں گے کہ آپ کا فیڈ بیک آئے تاکہ ہم چیزوں کو بہتر انداز میں مزید کر سکیں. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علیزہ کو دیجیے اجازت. ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.